نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق الله العظيم۔ آج کا موضوع بدعات کیوں حرام ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ارشاد کا ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے آگے پیش قدمی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، پیغمبر کے طریقوں سے پیش قدمی نہ کرنے کا کیا مطلب؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بدعات جو حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر وہ نیا کام جو دین میں پہلا نہیں تھا اور نہ دین کا حصہ تھا، آج اس کو دین میں داخل کر دیا گیا، وہ بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت کا معنی ہے کہ دین میں کوئی ایسا نیا عمل شامل کرنا کہ وہ عمل نہ پیغمبر سے وہ ثابت ہو، نہ پیغمبر نے اس عمل کا حکم دیا ہو، نہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہ عمل ثابت ہو، نہ تابعین کی زندگی میں وہ عمل ثابت ہو۔ اگر وہ عمل ہم دین میں شامل کر کے ثواب کی نیت سے ہم اس عمل کو کر لیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بجلی نہیں تھی، لیکن آج کل کے زمانے میں بجلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا، لیکن آج کل پنکھے کے علاوہ گزارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کے لیے اونٹ تھے، لیکن آج کل سفر کرنے کے لیے ریل گاڑیاں، کاریں، موٹر سائیکل، جو بھی سہولت ہو وہ موجود ہے۔ لیکن یہ بھی جدید، یہ بھی بدعت ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کار چلانا سنت ہے، بجلی جلانا مستحب ہے، ریل میں سفر کرنا واجب ہے۔ لیکن یہ ہم نے دین کا حصہ نہیں سمجھا، بلکہ یہ ہماری موجودہ زندگی کی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے یہ سہولتیں آج کل ہماری زندگی میں میسر ہے، کیونکہ زندگی کی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے آج کل کے حالات کے مطابق یہ سہولتیں یہ انسانوں کو میسر ہیں۔ تو ان سہولتوں کو میسر ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ان سہولتوں کا دین کے ساتھ کوئی وابستگی ہو، اس لیے اس کا بدعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کہ بدعت وہ عمل کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو یا قرآن سے ثابت نہ ہو، ہم اپنی طرف سے دین میں شامل کر کے دین کا حصہ سمجھ کر آخرت میں ثواب سمجھ کر اس عمل کو کر لیں، یہ ہے بدعت۔ ان کی چند میں مثالیں پیش کروں گا۔ پہلی مثال، سفر میں 2 رکعت فرض، وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسافر ہو ان کے لیے 4 فرض کے بجائے 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ ایک بندہ کہے کہ میں 2 رکعت کے بجائے میں 4 رکعت پڑھوں گا۔ اب یہ 4 رکعت اس بندے نے کوئی ایسا چوری کا عمل نہیں کیا، کوئی ایسا غلط ڈاکہ نہیں ڈالا، لیکن اس نے مزید 4 سجدے بھی کی، 2 رکوع بھی ادا کی،
لیکن اس کے ہوتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اس بندے نے خلاف ورزی کی، اس لیے اس نے اپنے طرف سے مزید جو 2 رکعت ادا کی وہ بدعت ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے ممانعت فرمائی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، اب مغرب کی 3 رکعت فرض نماز ہے، ایک بندہ کہے کہ میں 3 رکعت کے بجائے چوتھا رکعت بھی میں پڑھوں گا۔ اب چوتھے رکعت پڑھنے میں کوئی ایسی حرج نہیں، نہ کوئی ایسی چوری کا کام اس میں موجود ہے، نہ اس بندے نے کوئی ایسا ڈاکہ ڈالا، لیکن ایک رکوع بھی اس نے زیادہ کی، 2 سجدے بھی اس نے زیادہ ادا کی، لیکن اس میں غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اپنے طرف سے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، اس نے اپنی طرف سے ایک چوتھا رکعت دین میں شامل بھی کر دیا، ثواب کا نیت بھی سمجھ کر، آخرت میں ثواب کی نیت سے زندگی میں دین میں شامل سمجھ کر اس بندے نے یہ چوتھا رکعت دین کا حصہ سمجھ کر اس نے ادا کی، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ یہ چوتھا رکعت پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا، نہ خود اس نے عمل کیا۔ اسی طرح ایصال ثواب کے لیے، اب ایصال ثواب کے لیے ایک بندہ فوت ہوا، ان کے عزیز اقارب اس بندے کی ایصال ثواب کے لیے تسبیح پڑھ کر ثواب پہنچائے، عمرہ کر کے ثواب پہنچائے، روزہ رکھ کر ثواب پہنچائے، حج کر کے ثواب پہنچائے، ذکر کر کے ثواب پہنچائے، تلاوت کر کے ثواب پہنچائے، یہ جو ایصال ثواب کے طریقے ہیں، ان طریقوں سے آپ اس فوت شدہ بندے کے لیے ثواب پہنچا سکتے ہیں بطور ایصال ثواب کے۔ لیکن اس ایصال ثواب کے لیے ایک مخصوص طریقہ موجود نہیں کہ اس مخصوص طریقے کے مطابق آپ قرآن بھی پڑھ لیں، ذکر بھی کر لیں، عمرہ کر کے ثواب پہنچائے۔ ایسا مخصوص طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ کوئی ایسا خاص دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا خاص دن مقرر کر کے، خاص طریقہ مقرر کر کے اس کے مطابق ہم اس فوت شدہ بندے کے لیے ایصال ثواب پہنچائے تو یہ بدعت، اس لیے کہ اپنی طرف سے ایک خاص طریقہ گڑ کر کے دین میں شامل کر کے دین کا حصہ سمجھ کر آخرت میں ثواب کی نیت سے اس عمل کو دین میں شامل کرنا خاص طریقے کے مطابق، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لہٰذا بدعت جو حرام ہے وہ اس لیے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ گمراہی اس لیے کہ کوئی نیا کام انسان اس خیال سے شروع کرے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یا یہ سوچے کہ یہ کام واجب ہے، یا یہ سنت ہے، یا یہ مستحب ہے، لیکن وہ دین کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، تو پھر انسان کے اپنی اوقات کے ضائع ہونے کے بجائے کوئی اور فائدہ انسان کو نہیں ملتا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل علماء سے پوچھ کر کے دین کے مطابق عمل کر کے وہ عمل ضرور کریں، لیکن جو عمل انسان اپنی طرف سے دین میں شامل کر کے دین کا حصہ سمجھ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت نہ ہو، تو وہ عمل وہ ثواب کے بجائے الٹا انسان گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے،
شیئر کریں. آئندہ موضوع تک اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.